تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں آپ کے ساتھ کروں گی شیئر ایک سبق آموز کہانی۔ ارے اماں، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ادھر مت آ کر بیٹھا کر، مرغیاں دانہ کھا رہی ہیں، تجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں اپنے ہی خیالوں میں گم مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ مرغی کس طرح اپنے منہ کا دانہ اپنے ننھے منھے چوزوں کو کھلا رہی تھی۔ اپنی بہو کی کرخت آواز سن کر اپنے خیالوں سے چونکی اور خالی نظروں سے بہو کو دیکھنے لگی۔ میری دھی اندر کمرے میں دل گھبرا رہا تھا تو یہاں مرغیوں کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا جا اندر، روٹی پڑی ہے کھا لے۔ اماں اپنی ٹوٹی چپل پیروں میں پہنتے ہوئے کراتی ہوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ آج پھر سوکھی روٹی اور پیاز۔ اماں نے دکھ سے کھانے کو دیکھا۔ او نذیرہ میری دھی، تھوڑا سالن ہے تو لا دے، یہ موا پیاز نہیں کھایا جاتا۔ نذیرہ نے پہلے تو آواز پر کان نہیں دھرے، مگر جب ساس نے سالن کی فرمائش کی تو تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تو نے تو مربع نام کیے ہیں نا اپنے پتر کے، جو فرمائش کرتی ہے۔ آج تیرا پتر کام سے آئے گا تو اس سے کہنا، وہ تجھے ککڑ بھون دے گا۔ ارے اماں شکر کر، روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہے۔ پہلے خرچے کم تھے جو تو بھی مفت کی روٹیاں توڑنے چل گئی۔ اچھی بھلی رہ رہی تھی اپنے بیٹے عنایت کے گھر، پتہ نہیں دل و دماغ میں وبال اٹھا بھاگی چلی آئی۔ نذیرہ اپنے لفظوں کا زہر اماں کے دل میں اتار چکی تھی۔ اماں آنسوؤں پر پل باندھے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانے لگی۔ جب دوپہر پوتی اسکول سے آئی تو دونوں ماں بیٹی تازہ سالن کے ساتھ کھا رہی تھیں اور پاس ہی ٹھنڈی لسی کا ڈول رکھا تھا۔ اماں صحن میں لگے نیم کے درخت کے سائے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اماں کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام طفیل اور چھوٹا عنایت۔ ایک ہی گاؤں میں ٹھیکے پر زمین لے کر ذمہ داری کرتے، ان کے گھر بھی ایک دوسرے سے نسبتاً فاصلے پر تھے۔ اماں نے شوہر کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کو محنت مزدوری کر کے پالا۔ اماں کی خاموش طبیعت اور اچھے اخلاق کے باعث پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بیٹے جوان ہوئے تو حسب توفیق ان کی شادیاں کیں۔ جب بیویاں گھر آئیں تو بیٹوں نے آنکھیں پھیر لیں، گھریلو حالات کی تنگی کا رونا رونے لگیں۔ سچ ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو اور زیادہ ملتا ہے، اور جو اللہ کے دی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرتا ہے اس سے پہلے والا رزق بھی چھن جاتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تنگی کا رونا روتے رہتے اور سچ مچ تنگ دست ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے فصل پوری نہ ملنے پر اپنی زمینیں واپس لے لی تھیں۔ اب دونوں دہاڑی دار تھے۔ گھریلو حالات تنگ ہونے کے ساتھ دل بھی تنگ تھے۔ وہ ماں جس نے تپتی دھوپ ٹھٹھرتی سردی میں محنت مزدوری کر کے جن بچوں کو پالا، اپنے منہ کا نوالا ان کو کھلایا، آج وہی ماں ان دونوں کے لیے بوجھ تھی۔ رضیہ پانی تو پلا، بڑی گرمی ہے آج، سورج تو آگ برسا رہا ہے، ٹھنڈا ٹھار پانی لانا۔ ابھی لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے رضیہ چولہے سے ہانڈی اتارتے ہوئے اٹھی اور گھڑے سے پیالے میں پانی ڈال کر عنایت کو دیا۔ بھئی آج تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا پکا ہے؟ گڈو بڑے دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، بڑے دنوں کی بچت کر کے گوشت لائی ہوں، ہانڈی پک گئی ہے، گڈو اسکول سے آئے گا تو روٹی پکاؤں گی۔ رضیہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ آؤ بھائی طفیل، آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گیا؟ بڑے دنوں بعد تو نے چکر لگایا ہے۔ رضیہ لسی لا بھائی طفیل کے لیے۔ عنایت نے رضیہ کو آواز دی۔ میں تیری لسی پینے نہیں آیا، تجھ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اماں کا، جو اسے میں ہی اپنے پاس رکھوں، کھلاؤں پلاؤں، تنگ آ گیا ہوں میں اس کی روز کی فرمائشوں سے، کبھی یہ کھانا ہے کبھی وہ نہیں کھانا۔ تیرے گھر میں تو روز گوشت پکتا ہے، خوش رہے گی تیرے گھر میں بھی بال بچے دار ہوں، تھوڑے خرچے نہیں ہیں۔ میری نذیرہ بیچاری رات دن اس کی خدمت کرتی ہے، پر اماں اس کو ہر وقت کوسنے دیتی رہتی ہے۔ اب تو وہ میری اکلوتی دھی کے کھانے پر بھی نظر رکھنے لگی ہے۔ نذیرہ نے جو سکھایا تھا وہی زہر اگل رہا تھا۔ بھائی طفیل، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو خود ہی اماں کو زبردستی برادری کے سامنے اپنے گھر لے کر گیا تھا، میں نے تو نہیں نکالا تھا اس کو۔ اور تو جانتا ہے میرے پاس آج کل کوئی کام دھندا نہیں ہے، ویلا ہوں میں ویلا، کہاں سے کھلاؤں میں اماں کو؟ رضیہ ہی لوگوں کی کڑھائیاں کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ بس تو کل میرے گھر آ اور اماں کو اپنے ساتھ لے آ، میں اپنے گھر کا سکون اور برباد نہیں کر سکتا۔
یہ کہتے ہوئے طفیل کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں عنایت، اگر تم اماں کو یہاں لایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں جا رہی، تجھ سے برا تو کوئی پہلے بھی نہیں ہے، جا یہاں سے میرا دماغ نہ خراب کر۔ کچھ بھی ہو ہے تو وہ ہماری ماں نا، بھائی طفیل کا تو خون سفید ہو گیا ہے، میرا نہیں، میں کل جا کر اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ رضیہ اپنا غصہ زور زور سے برتن مانجھ کر اتارنے لگی۔ طفیل تو گیا تھا عنایت کے گھر؟ ہاں بھائی گیا تھا، تیری بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ کہہ آیا کہ آج آ کر اماں کو لے جائے، اگر نہ آیا تو؟ نذیرہ کو تشویش ہوئی تھی، اگر نہ آیا تو خود جا کر چھوڑ آؤں گا، تو فکر نہ کر، تو بس خوش رہا کر۔ ہاں طفیل میں تو اب بڑی خوش ہوں، رب نے پورے 7 سال بعد سنی ہے ہماری۔ ہاں جانتا ہوں تو بڑی خوش ہے، ادھر تو دیکھ میری طرف اور ہنس کے تو دکھا۔ طفیل تو بھی نا؟ نذیرہ بات ادھوری چھوڑ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ ہوئی نا بات؟ طفیل میری خواہش ہے کہ رب مجھے پتر دے اس بار۔ ہاں میرا بھی تو دل چاہتا ہے، بہتر کرے گا رب۔ اچھا میں تیرے لیے بازار سے کچھ پھل فروٹ لے کر آتا ہوں۔ اماں آ جا، روٹی کھا لے آ کر، نذیرہ نے اماں کو آواز دی۔ اماں آہستہ آہستہ چارپائی سے اٹھتے ہوئے روٹی کھانے کے لیے آ گئی۔ لے اماں روٹی کھا لے۔ وہی سوکھی روٹی اور ساتھ میں اچار۔ آج شاید اماں کا ادھر آخری دن تھا، اسی وجہ سے آج اس نے مہربانی کی اور پیاز کی بجائے اچار دے دیا۔ نذیرہ تھی بڑی گرمی ہے، اچار سے میرا سینہ جلتا ہے، ایک پیالی دودھ لا دو، میں روٹی ڈبو کر کھا لوں گی، اماں نے لجاجت سے کہا۔ اماں تیری انہی باتوں کی وجہ سے میں تجھ سے تنگ ہوں، سلام بھر جائی۔ عنایت کی آواز سن کر نذیرہ نے مڑ کر دیکھا تو عنایت صحن عبور کر کے اماں کی چارپائی پر آن بیٹھا، اماں کے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ چل اٹھ اماں، میں تجھے لینے آیا ہوں، گڈو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ نہ میرے پتر نہ، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی، نذیرہ دھی کو میری ضرورت ہے، ایک بار بچہ ہو جائے تو پھر آؤں گی۔ نذیرہ بولی، اماں تجھے میرے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے بغیر ہی بہت سکھی ہوں اور تیرے بغیر میں زیادہ خوش رہوں گی۔ نذیرہ نے تو اماں کا دل بری طرح توڑ دیا۔ چل اماں جلدی کر، تجھے گھر چھوڑ کر میں نے کام پر بھی جانا ہے۔ عنایت بے حد اکتایا ہوا تھا۔ پتر یہ تو پاگل ہے، طفیل آئے گا تو دیکھنا وہ مجھے تیرے ساتھ نہیں جانے دے گا، وہ کہے گا اماں میرے پاس رہ، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اماں پاگل نذیرہ نہیں تو بن رہی ہے، اور بھائی طفیل خود آیا تھا میرے پاس یہ کہنے کے لیے کہ میں تجھے اپنے گھر لے آؤں، وہ اب اور تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اماں کی آنکھوں میں یہ سن کر تو آنسو آ گئے۔ جا اماں، کیا ہم سے ہی خدمتیں کرواتی رہو گی؟ کچھ خدمت عنایت سے بھی کروا لو۔ تنزیہ مسکراہٹ سے نذیرہ بولی۔ اماں خاموشی سے اٹھی اور عنایت کے ساتھ چل پڑی۔ رضیہ اماں کے لیے پانی لا، عنایت نے رضیہ کو آواز دی۔ اچھا اماں، اب میں کام پر جا رہا ہوں، تو یہاں آرام سے بیٹھ۔ اچھا پتر، رب رکھا، جا خیر سے۔ آ گئی ہے اماں؟ بڑی جلدی تھی تجھے یہاں آنے کی، جیسے یہاں تو تیرے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی تھیں، بس ایک تیری ہی کسر رہ گئی تھی۔ یہ لے لسی پی، ورنہ عنایت کو میری شکایتیں لگانے لگ جائے گی، سب پتہ ہے مجھے تیری حرکتوں کا، قبر میں ٹانگے ہیں اور چغلیاں لگانے سے تو باز نہیں آتی۔ رضیہ کی زبان نذیرہ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ میرے سونے رب، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی جو تو مجھے یوں آزما رہا ہے؟ میں نے تو ساری زندگی تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ 2 موٹے موٹے آنسو بوڑھی آنکھوں سے نکل کر لرزتے ہوئے پیالے میں جا گرے۔ حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، مگر پیاس ختم ہو چکی تھی۔ لسی کا پیالہ زمین پر رکھنے کی کوشش میں لرزتے ہاتھوں سے مٹی کا پیالہ زمین پر جا گرا اور اماں کے دل کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا۔ واہ اماں، آتے ہی نقصان کرنے لگی ہے، کون سا تیرے پتر کی کمائی کے ڈھیر لگے ہیں جو تو پیالے توڑنے لگ گئی ہے؟ اماں کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ خاموشی سے اٹھی اور پھٹی چادر سے آنسو صاف کرتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ گاؤں کی مسجد کے پاس بنے تھڑے پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ گئے وقتوں کو یاد کرتے ہوئے دل بھر آیا۔ دفتن 50 کا نوٹ جھولی میں آ گرا۔ اماں نے گھبرا کر سر اٹھایا، بھکارن سمجھ کر پیسے دینے والا دور جا چکا تھا۔ میں بھکارن نہیں ہوں، اپنے پیسے لے لو۔ پیسے دینے والا دور جا چکا تھا اور اماں کی آواز نہ سن سکا۔ اماں نے نوٹ مٹھی میں دبایا، گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو عنایت گھر آ چکا تھا۔ اماں بھی لاٹھی ٹیکتی چرپائی تک پہنچی اور گرنے کے انداز میں چرپائی پر ڈھہ گئی۔ اماں تو کدھر گئی تھی؟ ٹانگوں میں تیری زور نہیں ہے اور تو پورے پنڈ کی سیر کرتی پھرتی ہے۔
ایویں کہیں گر پڑی تو سیاپا تیرے علاج کا بھی پڑ جائے گا مجھے۔ عنایت نے بے دردی سے اماں کو جتایا۔ رضیہ روٹی لے کر آ، بڑی بھوک لگی ہے۔ عنایت صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے چلا آیا۔ کہاں سے لاؤں روٹی؟ کچھ نہیں پکایا میں نے جو تیرے آگے پیش کروں۔ اور سن، دال سبزی پیسوں سے آتی ہے جو تیرے پاس تو کبھی ہوتے ہی نہیں، اوپر سے کھانے والے بے شمار۔ آخری فقرہ اماں کی طرف دیکھ کر بڑے ہی غصے سے کہا تھا۔ اماں نے مٹھی میں دبے نوٹ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مٹھی عنایت کے سامنے کھول دی۔ اماں کے ہاتھ میں چوڑا مڑا سا نوٹ دیکھا عنایت کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ تیرے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ بس تو رکھ لے رضیہ، یہ پکڑ پیسے اور جلدی سے سبزی لا کے پکا۔ اماں نے دیے ہیں یہ پیسے۔ ہاں تو کوئی احسان کیا ہے مجھ پر جو یوں تو جتا رہا ہے؟ اماں نے دیے ہیں پیسے۔ رضیہ نے نکل اتارتے ہوئے نوٹ عنایت کے ہاتھ سے کھینچا اور سبزی لینے چل دی۔ یہ سلسلہ چند دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ اماں مسجد کے پاس بنے تھڑے پر سر جھکائے بیٹھی رہتی اور جھولی میں گرتے پیسوں میں اضافہ ہوتا رہتا۔ ان سے کم از کم ایک وقت کی روٹی بغیر تانوں کے ملنے لگی تھی۔ اماں جس نے انتہائی غربت اور تنگ دستی میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، محنت مزدوری کر کے دونوں بیٹوں کو عزت کے ساتھ پالا تھا، آج انہی بیٹوں نے اپنی ماں کو بھکارن بنا دیا تھا۔ بہن نذیرہ کہاں ہو؟ جلدی آؤ، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ کیا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ محلے کی عورت نذیرہ کو بتانے لگی، تمہیں پتا ہے تمہارا دیور عنایت اماں سے بھیک منگواتا ہے اور اماں جھولی بھر بھر کے پیسے لا کر تمہاری دیورانی رضیہ کو دیتی ہے۔ آج میں مسجد کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا اماں کی جھولی تو پیسوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ بیچاری چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بڑا ہی بغیرت نکلا ہے تیرا یہ عنایت دیور، ماں کو بھکارن بنا دیا اس نامراد نے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ میری دیورانی رضیہ کا منہ بند کیوں ہے؟ وہ تو ایک دن بھی نہ رکھے اماں کو، تو اکیلے اکیلے کمائی کھا رہی ہے اماں کی، نذیرہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائی۔ نذیرہ نے اپنے شوہر طفیل سے بولا، طفیل تجھے پتا ہے عنایت اماں سے بھیک منگواتا ہے؟ مجھے پڑوس والی بتا رہی تھی، اماں ہر روز جھولی بھر بھر کے پیسے لاتی ہے اور رضیہ کو دیتی ہے۔ دیکھا تو نے طفیل، اماں کتنی گھنی اور میسنی ہے، ہمارے گھر میں تو اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے تھے اور ادھر جا کر کمائی کر رہی ہے۔ میں بتا رہی ہوں طفیل، میں رضیہ کو اماں کی کمائی اکیلے نہیں کھانے دوں گی، ہمارا بھی تو حق ہے اماں کی کمائی پر۔ تو ایسا کر، اماں کو جا کر گھر لے آ، اماں سے کہنا ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ تیرا دماغ تو خراب ہو گیا ہے کیا؟ کبھی کہتی ہے چھوڑا، کبھی کہتی ہے لے آ، تو نے تو مجھے لٹو سمجھ رکھا ہے، جدھر دل کرتا ہے گھمانے لگ جاتی ہے۔ جا خر دماغ کہیں کی، دفع ہو ادھر سے، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے۔ دیکھ طفیل، ٹھنڈے دماغ سے سوچ، گھر میں اماں کی کمائی آئے گی تو ہمارے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ آج پہلی مرتبہ نذیرہ طفیل کی جھڑکی پر بھڑکنے کی بجائے آرام سے سمجھانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، سانس تو لینے دے، پانی پلا۔ بیٹا بیوی کو سمجھانے کی بجائے خود بھی ماں کی کمائی کے بارے میں سوچنے لگا کہ اماں کی کمائی سے کچھ تو بچت ہو جائے گی۔ بغیرت بیٹے کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی، جسے مال تو نظر آ رہا تھا مگر ماں کی عزت نفس اور خودداری جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اماں چل، میں تجھے لینے آیا ہوں، نذیرہ تجھے بڑا یاد کر رہی ہے۔ طفیل نے اپنے چھوٹے بھائی عنایت کے گھر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں اپنا حکم نامہ جاری کیا۔ اماں کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی میرے پاس۔ عنایت نے دخل اندازی کی۔ عنایت بھی اماں کی کمائی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چل اماں اٹھ، میرے ساتھ چل، میرا وقت برباد نہ کر۔ طفیل نے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اماں کو اٹھانا چاہا۔ بھا طفیل، اماں تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا اماں یہیں میرے گھر میں رہے گی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کیوں نہیں بھیج رہا اماں کو میرے ساتھ۔ اوئے، مجھے سب پتا ہے، اماں کی کمائیاں کھا رہا ہے تو۔ کیا سمجھتا ہے مجھے کبھی نہیں پتا چلتا؟ اماں کی کمائی تو اکیلا کھاتا رہے گا اور میں تجھے ایسا کرنے دوں گا؟ اس بھول میں نہ رہنا تو۔ طفیل بھی جانوروں کی طرح دھاڑ کر بول رہا تھا، میرا بھی پورا حق ہے اماں کی کمائی پر۔ ماں تو بے بسی سے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتی رہی، جو ماں کے لیے نہیں بلکہ ماں کی گود میں بھیک کی صورت میں گرے چند سکوں کے لیے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں تھے۔ اسی دل کی ویران زمین میں جو تھوڑی بہت نمی باقی تھی، دو آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے پھسلی، جھریوں زدہ گالوں پر پھیل گئی اور اماں نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ اچانک عنایت کی نظر ماں کے بے جان وجود پر پڑی جو ایک جانب لڑک چکا تھا۔ عنایت کی نگاہوں کے تعاقب میں طفیل نے دیکھا تو وہ ساکت کھڑا رہ گیا،
اماں اماں، عنایت نے بے اختیار ماں کو جھنجھوڑا، مگر بوڑھا وجود دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ بڑے بیٹے طفیل کے قدم گویا زمین میں گڑ چکے تھے، کیونکہ ان کی ماں مر چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا ہم نے؟ بیویوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنی جنت گنوا دی، رول دیا ہم نے اپنی جنت کو مٹی میں۔ طفیل اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہی زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عنایت دیوانہ وار ماں کے پاؤں چوم رہا تھا، مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، کیونکہ معاف کر دینے والی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماں ان کے لیے بے مول بہشت تھی، اب انہیں ساری عمر پچھتاووں کی آگ میں جلنا تھا، اور یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا تھا جو انہوں نے ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماں تو بہت انمول ہستی ہے، خوش قسمت ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر کرتی ہے۔ یہ تو وہ انمول بہشت ہے جو قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، مگر اولاد کو بھی والدین کی قدر اسی وقت آتی ہے جب یا تو وہ اس دنیا میں نہیں رہتے یا جب وہ خود والدین کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔